آئندہ آنے والے دنوں میں لکھنے والا مورخ آج کے دن کو اہم دن لکھے گا. کچھ ایسے فیصلے اس دن ہونے جا رہے ہیں جو کہ نہ سمجھ میں آنے والے ہیں. اگر ہم اپنی بات کریں تو ہم نے پہلے بھی نہ سمجھ میں آنے والے فیصلے کیے ہیں. جہاں سے جس چیز کی لوگوں کو امید نہیں، سوچ نہیں تھی، ہم نے وہ کام کر کے دکھایا. 14 اگست 2013 کو میں الطاف حسین صاحب کی MQM چھوڑ کر گیا. رابطہ کمیٹی کا ممبر تھا، پاکستان کا سینیٹر تھا. الطاف حسین صاحب سے ہماری کوئی لڑائی نہیں، کچھ انہوں نے ہم سے نہیں لیا تھا. جو کچھ بٹتا تھا ہمیں ملتی تھی وہ چیز. کوئی پرسنل لڑائی نہیں تھی، کوئی ذاتی لڑائی نہیں تھی، کوئی ذاتی رنجش نہیں تھی. اکتوبر 2013 کو انیس قائم خانی صاحب رابطہ کمیٹی کے ممبر سے چھوڑ کر چلے گئے. 3 سالوں تک ہم نے کوئی بیان، کوئی آواز، کوئی سوشل میڈیا استعمال نہیں کیا. 3 مارچ 2016 کو میں اور انیس قائم خانی صاحب یہاں پر آئے ہیں اور ہم نے جو کچھ کہا ہے، جو بغاوت کی ہے، وہ ببانگ دخل کی. نہ سمجھ میں آنے والی بات. جس وقت سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا اس شہر میں موت تھی، ہم اس وقت آ کر یہاں پر ہم نے جو کہا وہ ہم نے کہا. کیوں؟ میرا کوئی بھائی نہیں مر رہا تھا، میرا کوئی بھائی لاپتہ نہیں تھا. شہداء قبرستان میں میرے کسی بھائی کی لاش نہیں جا رہی تھی. روزانہ پاکستان کی ریاست کو گالیاں بکی جا رہی تھیں، پاکستان کی فوج کو گالی بکی جا رہی تھی. نریندر مودی کو آواز لگائی جا رہی تھی کہ نریندر مودی اپنی سرحدیں کھولو اور ہمیں سیاسی پناہ دو. ماؤں کو، بہنوں کو بٹھا کر، کیمرے لگا کر یہ بتایا جا رہا تھا کہ بایولوجیکلی جو ہے وہ بچے کیسے پیدا کیے جاتے ہیں. اور نام تھا مہاجروں کے وہ بابا قوم. میں مہاجر ہوں، مجھے اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے. جس طرح سے کسی کو اپنے سندھی ہونے پہ، بلوچ ہونے پہ، پنجابی ہونے پہ فخر ہے، مجھے اپنے مہاجر ہونے پہ فخر ہے. لیکن یہ وہ دور تھا جب روزانہ ہر تیسرے دن شہداء قبرستان میں جھنڈے میں لپیٹ کر لاش جاتی تھی. مائیں اپنے لاپتہ بچوں کو ڈھونڈتی پھرتی تھی شہر میں. ہم نے آ کر آواز لگائی ریاست کو، پاکستان کے لوگوں کو، کہ یہ جو صاحب روزانہ بیٹھ کر مہاجروں کا نام لے کر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں، میں بینگ مہاجر ان سے بغاوت کرتا ہوں. میں بینگ مہاجر یہ کہتا ہوں کہ یہ مہاجروں کی بات نہیں ہے، اور صرف ان کے کہے ہوئے کو تمام مہاجروں کو اس کی سزا نہ دی جائے. وہ گالی بکیں وہاں سے بیٹھ کر، یہاں پر سینکڑوں لڑکا روزانہ اٹھ جائے، رینجرز آ جائے، پولیس لے جائے، کوئی بھی واقعہ ہو شہر میں اس کا الزام کسی بھی MQM کے ذمہ دار پہ لگا دو، پوری دنیا، پورا پاکستان اس پہ یقین کرتا ہے. ان کی زندگی میں یہ آواز لگنی چاہیے تھی مہاجروں کے درمیان سے. اس لیے ہم نے جو صحیح سمجھا اپنی قوم کے لیے، اپنی جان کو ہتھیلی پہ ڈال کر ہم نے 3 مارچ 2016 کیا. اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، اپنے لوگوں کے لیے، اپنی قوم کے لیے اور اللہ کی مخلوق کے لیے یہ تمام چیزیں کی. اللہ کا شکر ہے کہ آج اس شہر میں جو ایوریج 22 لاشیں روزانہ گرتی تھیں، ہر کمیونٹی سے ہماری لڑائی تھی، ہر علاقے میں مورچے بنے ہوئے تھے. آج اللہ کا شکر ہے وہ منظر نہیں ہے. سارے شہداء قبرستان میں تالے پڑ گئے 6 سالوں سے. لاپتہ 550 لوگ پاکستان کی ریاست نے لاپتہ ماؤں کو ان کے بچے واپس کیے ہیں. آج اس شہر میں ہاں مسائل ہیں، لیکن آج اس شہر میں ہر گھنٹے کے بعد ٹی وی پہ ڈبہ نہیں چل رہا جس میں لاشیں گرنے کی خبر آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کام اور لوگوں سے بھی کروایا ہوگا، لیکن اس میں ہمارا بھی حصہ ہے.
آج 2023 ہے, آج 12 جنوری ہے. آج ایک پھر امتحان ہمارے سروں پر آ کھڑا ہوا, اور وہ یہ کہ ہم نے اس شہر کو رو کے تسلط سے اس لیے نہیں آزاد کروایا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب اس کو اپنی جاگیر سمجھ لیں. یہاں پر ایسی پارٹیاں جنہوں نے 15 سالوں سے جن کی حکمرانی ہے, ایک پارٹی جس کی ابھی 4 سالوں تک حکمرانی رہی ہے, ایک ڈھیلے برابر کا کام نہیں کیا, لیکن اس تمام سیاسی صورتحال کی وجہ سے کہ یہ ادھر بیٹھے ہیں ہم ادھر بیٹھے ہیں, وہ یہ خواب دیکھنے لگے کہ اس شہر پہ آئندہ نسلوں تک کے لیے قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی ہو گئی. ذرا سا کچھ لوگ اس شہر میں شریف کیا ہوئے کہ پورا شہر ہی بدماش ہو گیا. ہر کوئی ڈسٹرکٹ سینٹرل قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے, کوئی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کورنگی قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے. تو پھر ہمارا امتحان شروع ہو گیا. آیا کہ میں نے اپنی انا دیکھنی ہے, اپنی کہی ہوئی بات پر آخری سانسوں تک ڈٹ جانا ہے, اپنی ذات کو اوپر رکھنا ہے, یا پھر 3 کروڑ لوگوں کے لیے کوئی فیصلہ کرنا ہے جس میں میری ذات پیچھے جائے, جس میں میری ذات میری انا کو ٹھیس پہنچے, جس پر مجھے لوگ تانے دیں, جس پر مجھے لوگ باتیں کریں. ان ساری چیزوں کو سہ کر آج اس ساری چیزوں کا فیصلہ کر کے آج مصطفیٰ کمال اور اس کے ساتھی آج ایک اور ہجرت کرنے آئے ہیں, اور وہ ہجرت ہم پاک سرزمین پارٹی سے متحدہ قومی موومنٹ کی طرف کر رہے ہیں. نہ یہ ہماری ذات کا مسئلہ ہے, نہ ہماری آرگنائزیشن کا مسئلہ ہے, یہ پاکستان کا مسئلہ ہے. کچھ جن لوگوں کی یہ منصوبہ بندی ہے, چلے میں ڈائریکٹ اسٹریٹ فارورڈ بات کرتا ہوں, تمیز سے, بہت مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں آصف علی زرداری صاحب سے. ان کا ارادہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کو وزیر اعظم پاکستان بنائیں, لیکن وہ اپنے وزیروں کو سمجھائیں کہ وہ اپنی چند سیٹوں کی خاطر کراچی پہ قبضہ کر کے اگر پورے کراچی کو انہوں نے پیپلز پارٹی کا مخالف بنا لیا تو کیا بلاول بھٹو افورڈ کر سکیں گے کہ کراچی کو اپنے ساتھ اپنے خلاف کھڑا کر لیں اور وزیر اعظم بن جائیں؟ نہیں, اگر ان کو وزیر اعظم بنانا ہے بلاول بھٹو کو, تو کراچی اور سندھ کے شہری علاقے کے لوگوں, حیدرآباد کے لوگوں کی داد رسی کرنی پڑے گی, ان کے دکھوں پر مرہم رکھنا پڑے گا, اپنے دل کو بڑا کرنا پڑے گا. اور یہ میں کوئی مخالفت کی بات نہیں کر رہا, میں بہت ہی ادب سے بہت ہی مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ چند لوگوں کی باتوں میں آ کر سارا گیم خراب نہ کریں. ہم نہیں لڑنا چاہتے, لیکن اگر میں مہاجر ہوں اور 2.5 لاکھ آپ نے نوکری دی ہے, اور اس شہر میں کوٹا سسٹم تھا, اس کوٹے پہ بھی کوٹا نہیں دیا, 40% کوٹا تھا, اس پہ بھی جعلی ڈومیسائل بنا کر آپ, ایک نوکری نہیں ہے کراچی حیدرآباد والوں کو, ایک یونیورسٹی نہیں ہے, پینے کا پانی گھر میں آتا نہیں ہے, سیوریج کا پانی گھر سے باہر جاتا نہیں ہے, کچرا آپ اٹھانے نہیں دیتے, رات میں لائٹ نہیں, صبح گیس نہیں, تباہ برباد ہے شہر. پھر آپ کہتے ہیں کہ کراچی ہمارا ہے, تو کیا کریں پھر یہ نوجوان, کیا کرے, کہاں جائیں؟ اگر آج یہ تو پارٹیاں موجود ہیں جو اپنے اپنے لوگوں کے جذبات کو, اپنی باتوں کو روکتے ہیں, سمجھاتے ہیں, کل کو لوگ جو حالات ہو گئے وہ ہماری بھی بات نہیں سنیں گے. تو میں پاکستان چلانے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے واسطے اس کراچی کے دکھوں کا اب مداوا کیا جائے. میں لوگوں سے کہتا ہوں, کراچی کے لوگوں سے کہتا ہوں, دیکھو میں سامنے ساتھ بیٹھ کر کہتا ہوں, ہاں ہم میں اختلاف تھا اور ہم نے کھل کر اختلاف کیا ہے, میں نے منافقت نہیں کی, لیکن اگر آج لوگوں کے لیے, اگر ان حالات کو دیکھ کر میں آج مفاہمت کی بات کر رہا ہوں تو اس میں بھی منافقت نہیں ہے. میں پاک کراچی کے رہنے والوں کو کہتا ہوں کہ اپنے اپنے کمفرٹ زون سے ان کو باہر نکلنا پڑے گا امن کے ساتھ. اور آپ نے دیکھ لیا پی ٹی آئی کچھ نہیں کر سکی, پیپلز پارٹی 15 سالوں سے کچھ نہیں کر سکی. اگر کوئی کچھ اس شہر کو پہلے بھی بنایا تھا, انشاءاللہ تعالی اس شہر کو دوبارہ بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ کراچی کے لیے نہیں, یہ کراچی کے لیے نہیں, کراچی پاکستان کو پالتا ہے.
कराची पाकिस्तान को आज भी चला सकता है, पाल सकता है। IMF और बाहर के लोन से आपको सांसें मिल सकती हैं, आपको वेंटिलेटर लग सकता है, आप लॉन्ग टर्म नहीं चल सकते। ये जगह है जो पाकिस्तान को चलाता है। इसकी आप यारी कीजिए, दिलों को बड़ा कीजिए। 18वीं तरमीम में जो इख्तियारात और वसाइल वजीर आला को मिले हैं, NFC अवार्ड से पैसे लेते हैं, PFC अवार्ड प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं देते। हम भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा हक है। 8वीं तरमीम सूबे के तमाम ऑर्गन्स के लिए था, सारे इख्तियारात और वसाइल वजीर आला हाउस में पार्क होने के लिए नहीं था। तो 18वीं तरमीम में जो इख्तियारात और वसाइल मिले हैं वो डिस्ट्रिक्ट और यूनियन काउंसिल्स तक वो उतरने चाहिए। मुझे पता है कि और साथियों ने भी बात करनी है, लेकिन शायद ये बातें दोबारा ना हो। तो मैं आज पाकिस्तान की रियासत चलाने वालों से, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से भी कहना चाहता हूं, पाकिस्तान की हुकूमत से भी कहना चाहता हूं कि एक दफा इस शहर के नौजवानों को वंस फॉर ऑल एमनेस्टी दी जाए, माफी दी जाए, इनको माफ किया जाए। आज भी जो लापता नौजवान हैं उनको बाजियाब उनकी माओं के हवाले किया जाए। आपने 7 सालों से देख लिया कि एक भी पत्थर नहीं पड़ा इस शहर में। बड़े बड़े नाम, बड़ी बड़ी ये लोग आज अगर इस शहर में अमन है तो इन तमाम नौजवानों की कंट्रीब्यूशन की वजह से अमन है, इनका हिस्सा है सबन में। आज भी जो लोग, जिनकी माएं, जिनके बच्चे तड़पते फिर रहे हैं अपने लापता प्यारों के लिए, उन लापता साथियों को बाजियाब किया जाए। जिन लोगों पर झूठे मुकदमात हैं जेलों के अंदर, उनको एक दफा माफ किया जाए। कराची की माओं के दिलों में से ये जो छुपा हुआ कांटा है इसको हमेशा के लिए निकाल फेंका जाए, इसको निकाला जाए। और हम ये इरादा करते हैं यहां बैठकर, मैं अपनी तरफ से अपने लोगों की जिम्मेदारी के साथ जो आज आए हैं, हम यहां पर अब कोई तफरीक नहीं करना चाहते। आप शायद सवाल करेंगे, इसके बाद मैं आपको पहले ही दे दूं, आपको जवाब दे दूं। बहुत सारे सवाल होंगे, उसमें एक सवाल लाजमी होगा कि आप किसके अंडर में काम करेंगे? तो हम खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई के अंडर में काम करेंगे। आपका सवाल एक तो कब हो गया, तो बहुत सारा टाइम इस पे जाया करने के बजाय ये वाली चीज मैं आपको पहले बता दूं तो बहुत सारी, तो एक तो ये वाली बात है। दूसरी बात ये है कि इस शहर की अब इसकी दाद रसी की जाए। हमने अपना रोल प्ले कर दिया, वो जो कोई सोच नहीं कर सकता था, हमने आज अपनी जात से बाहर निकल के वो सब कुछ करके दिखाया है, वो सब कुछ हमने करके दिखाया है। और इंशाअल्लाह ताला इसके असरात कराची और पूरे तमाम सिंध और सिंध के तमाम अजला और तमाम पाकिस्तान के रहने वालों पे इसके असरात होंगे। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, ये शहर, जैसे कि मैंने कहा मैं मुहाजिर हूं, मुझे अपने मुहाजिर होने पे फख्र है, लेकिन ये शहर सिर्फ मुहाजिरों का नहीं है। यहां पर लाखों की तादाद में पख्तून बसते हैं, सिंधी बसते हैं, बलोच बसते हैं, पंजाबी बसते हैं, हजारेवाल बसते हैं। अगर ये शहर, अगर मुहाजिरों की सबसे बड़ी तादाद है, अगर मुहाजिरों के साथ बुरा होगा तो इस शहर के रहने वाले पख्तूनों के साथ भी बुरा होगा, पंजाबी बलोचों सिंधियों के साथ भी बुरा होगा। आज जो लोग हमें अपनी हुकूमत चलाने के लिए यहां पर लिसानी फसादात कराते थे, इंगेज कराते थे, आज अल्लाह का शुक्र है कि इस पंडाल में भी और हमेशा इंशाअल्लाह ताला आप हमारे देखेंगे कि अगर लियाकताबाद का मुहाजिर है, औरंगी का मुहाजिर है, कोरंगी का मुहाजिर है, मलीर का मुहाजिर है, फेडरल एरिया अजीजाबाद, न्यू कराची, नॉर्थ कराची का मुहाजिर है, तो इस पंडाल में सोहराब गोट का पख्तून भी हमारे साथ अब शाना बशाना है। इस पंडाल में लियारी का बलोच भी हमारे साथ शाना बशाना है। इस पंडाल में मलीर का सिंधी भी हमारे साथ शाना बशाना है। सारी जुबानें बोलने वाले आज हमारे साथ यक जुबान, एक जान है और एक मिशन के तहत एक झंडे के नीचे काम करने के लिए तैयार हैं। शहर की बका के लिए, लोगों की बका के लिए, अपनी जात से निकलकर इस शहर को, इस सूबे को, इस मुल्क को तरक्की देने के लिए मैं समझता हूं कि आज का यह दिन बहुत बड़ा दिन है। इससे पाकिस्तान की तरक्की का आगाज होगा। कराची बनेगा तो पाकिस्तान बनेगा। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर हो, और जिन लोगों ने भी इसके अंदर कोशिशें की हैं अल्लाह ताला उसको इसका अजर दे। बहुत शुक्रिया।